السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسول النبی المتین المعین امین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ نبی اور آل نبی میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرات، آپ سن رہے ہیں پچھلے 3 بیان فضائل اہل بیت کے تعلق سے آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس سلسلے کا 4تھا بیان آج عمل میں آیا۔ استاذ زمن علامہ حسن عظمت اہل بیت کے تعلق سے اس طریقے سے گویا ہوتے ہیں: باغ جنت کے ہیں بہر خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح مصطفیٰ ہے خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے خانے اہل بیت۔ اور مقطع میں آپ نے اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حدیث شریف میں بہت سے فضائل و مناقب اہل بیت کے وارد ہوئے۔ جو شخص آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض پر مرا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ تعالی کی رحمت سے اللہ۔ خبردار، جو شخص آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض یعنی دشمنی پر مرا، وہ شخص کافر مرا۔ اللہ، کان کھول کر سن لو، جو شخص آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر مرا، وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی وقار، جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں ان باتوں سے عبرت لینی چاہیے کہ بغض اہل بیت کی بنیاد پر اگر وہ مرتا ہے تو کل قیامت کے دن کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کافر کی موت مرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی عداوت میں مرتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور دشمنان اہل بیت سے ہمیں وکل امت مسلمات کو مولا تعالی محفوظ و معمون فرمائے۔ ہمارے سینے کو رب قدیر بغض و عناد کی عظیم بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت ہیں، اور اہل بیت ہی آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ تواتر سے ثابت ہے۔ بعض حضرات نے کہا وہ قریبی رشتہ دار ہے، اور بعض نے کہا وہ آپ کی امت ہے جس نے آپ کی دعوت و تبلیغ کو قبول کیا۔ اگر ہم آل کو قریبی رشتہ داروں پر محمول کریں تو اہل بیت ہی آل رسول ہیں، اور اگر اس امت پر محمول کریں جس نے آپ کی دعوت و تبلیغ کو قبول کیا تو بھی اہل بیت آل رسول میں داخل ہیں۔ ثابت ہوا کہ وہ ہر صورت پر آل رسول ہے، اور دوسروں کا آل میں داخل ہونا اختلافی بات ہے۔ لہذا ہمیں وکل امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت رکھیں، اور دیگر مومنین سے بھی بغض و عناد نہ کریں۔ اہل بیت کی محبت بھی ہم پر فرض ہے، اور دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں
اچھے گمان کرنا چاہیے اور اچھی فکر ان کے تعلق سے رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن بھائیوں کے لیے اچھی امیدیں کرو، ہے نا، ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے لیے اچھے خیال رکھو، اچھی باتیں ان کے تعلق سے گمان کرو۔ تعظیم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سادات کرام کی تعظیم کرنے والا اور آل رسول کی خدمت کرنے والا بڑا خوشبخت اور صاحب نصیب ہوتا ہے، دنیا میں بھی بہتر صلہ پاتا ہے، اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس تعلق سے کچھ واقعات بھی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، جس بات کا بدلہ خود کائنات کا دولہا عطا فرمائے تو وہ کیسا بدلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زمرے میں قبول فرمائے۔ خطیب بغدادی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے، اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے، جب وہ شخص روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کو بیان فرما کر مجدد اعظم امام احمد رضا سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ قیامت کا دن جو سخت ضرورت اور سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ عطا فرمانے کو ہمارے پیارے رسول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دے اور کیسا نہال فرما دے، یہ تو ان کا لطف ہے، یہ تو ان کا کرم ہے۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے، بلکہ خود یہی صلہ کروڑوں سے اعلیٰ و انفس ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ ادا یقینی اشارہ فرماتے ہیں۔ بلفظ ادا تعبیر فرمانا بحمدہ تعالی روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذوالجلال کا مژدہ سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اور کیا درکار ہے؟ دوڑو اور اس دولت و سعادت کو حاصل کر لو، وباللہ التوفیق۔ اسی لیے ایک مشہور واقعہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہیں سفر پر جا رہے تھے، کہاروں نے ڈولی اٹھائی، میرے اعلیٰ حضرت اس ڈولی میں سوار ہوتے ہیں، ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ آواز دی، کہاروں ڈولی کو زمین پر رکھ دو۔ جیسے ہی وہ کہار لوگ ڈولی کو زمین پر رکھتے ہیں، میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے پوچھا تھا، بتائیے آپ میں سے کون ہے جو اہل سعادت سے ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرا اعلیٰ حضرت وہ ہے جو خوشبو سے پہچان لیا کرتا ہے کہ سید کون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہچان لیا تھا کہ اس کہاروں میں ڈولی کے اٹھانے والوں میں کوئی سید ہے، میرے نبی کا گھر والا ہے، لہذا آپ نے ڈولی رکھوائی، استفسار کیا، جب پوچھا معلوم ہوا تو جو سید تھے پہلے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لیکن آخرکار انہیں بتانا پڑا کہ میں آل رسول سے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس قدر ان کی تعظیم فرمائی کہ جتنی دور آپ نے کیا کہتے ہیں کہ ڈولی میں بیٹھ کر سواری کی تھی، اتنی ہی دور آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھال کر کے انہیں سواری کروائی۔ اس کے بعد معذرت طلب کرتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔
عرب کے مشہور عالم ربانی حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حافظ بن حجر اسقلانی نے فرمایا، یحییٰ بن سعید انصاری عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے شہزادہ رسول حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، میں منبر پر چڑھ گیا اور ان سے کہا انزل عن منبری ابی وذهب الى منبر ابی، یعنی میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ اور اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا لم یکن لابی منبر، یعنی میرے باپ کا منبر نہیں تھا، اور مجھے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، سبحان اللہ، اور میں اپنے پاس پڑی ہوئی کنکروں سے کھیلتا رہا۔ جب آپ خطبہ دے کر منبر سے اترے تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور مجھ سے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر آپ کبھی کبھی میرے گھر تشریف لاتے رہتے، سبحان اللہ۔ یہ اشرف المؤید کی یہ جو ہے واقعہ میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور سیدی استاد زمن علامہ حسن نے بہت پیاری بات کہی کہ بے عمل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، 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 جن کے گھر بے اجازت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔